انتخابی عمل میں سب سے پہلی بات جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذرائع آمدن کیا ہیں. کہ ایک پھیکی سی قومی اسمبلی کی کیمپین پہ 8 سے 10 کروڑ اور صوبائی اسمبلی کی کیمپین پہ 4 سے 6 کروڑ روپیہ لگتا ہے. پارٹی جو فنڈز خرچ کرے اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. یہ پورے پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، یہ جو پیسوں کا یوز ہے. ایسا پہلے جو انتخابات پہ ایک امیدوار یا کوئی سیاسی جماعت خرچ کر رہی ہے اس کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے آ رہا ہے. سیاست اور پیسے کا چوری دامن کا ساتھ ہے اور ازل سے ہے اور اب تک رہے گا. سیاست میں ڈرائنگ روم سے پہلے ڈائننگ روم بنایا جاتا ہے. جو بڑا الیکشن لڑا جاتا ہے ایک دن کا حلقے کا خرچہ ہے. پاکستان کا شمار ان ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جہاں جمہوری سیاسی نظام گزشتہ 1 دہائی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. شفاف انتخابات کسی بھی جمہوریت کے لیے پہلا قدم ہوتے ہیں. ملک میں سیاست میں سب کے لیے یکساں مواقع پیدا کرنے اور ذمہ داری سے انتخابی عمل کو سماجی خدمت بنانے کے لیے انتخابی قوانین متعارف کروائے گئے ہیں. مگر عام رجحان کے مطابق انتخابی مہم پر مقرر کردہ حد سے کئی زیادہ تجاوز کرتے ہوئے اخراجات نے عام انتخابات کی شفافیت اور کامیاب جمہوری نظام کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے. دیکھیں، پولیٹیکل فائنانس جو ہے نا، یہ پاکستان میں نئی ٹرم ہو سکتی ہے لیکن سیاست میں پیسے کا استعمال سرٹنلی نئی بات نہیں ہے. ہر انتخاب میں فنانسنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ پیسہ انتخابات میں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ 2 چیزیں انتہائی اہم ہیں فنانسنگ کے لیے. دیکھیے، پولیٹیکل فنانس جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے الیکشن میں. یہ الیکشنز کو صاف شفاف بنانا اور جیسا کہتے ہیں کہ الیکشن چوری نہ ہو، اس کے لیے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں، کچھ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں. اور ان قوانین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار ہیں ان کو اس لمٹ سے زیادہ وہ خرچ نہ کریں جو قانون میں ان کے لیے مقرر کی گئی. پاکستان میں پولیٹیکل فائنانس کو آپ 2 ڈفرینٹ لیولز پہ ظاہر دیکھیں گے. ایک تو دا رولز اینڈ ریگولیشنز ایز دے اپلائی ٹو پولیٹیکل پارٹیز، کہ وہ پیسہ کیسے ریز کریں گی اور کس چیزوں پہ اسپینڈ کر سکتی ہیں، دا ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کینڈیڈیٹس جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الیکشن کے اندر، ان کے اوپر. ملک میں عام انتخابات کے لیے جو انتخابی قوانین مقرر ہیں ان کے مطابق صوبائی اسمبلی کے امیدواران کے لیے لازم ہے کہ ان کے انتخابی اخراجات 10 لاکھ روپے سے تجاوز نہ کریں، جبکہ قومی اسمبلی کے امیدواران کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے انتخابی اخراجات کو 15 لاکھ روپے کی حد تک محدود رکھیں. یقیناً اس وقت جو حد ہے وہ میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے. اس وقت حد 15 لاکھ ہے نیشنل کی اور 10 لاکھ شاید پروونشل کی ہے، لیکن اس کو ریویو کرنا چاہیے اور حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. جو اس وقت حد مقرر کی گئی ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے کہ اس سے زیادہ پیسے وہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. جہاں پولیٹیکل فائنانس کسی بھی ملک کی جمہوریت، طرز حکمرانی اور ترقی کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے، وہیں سیاست میں پیسے کا حد سے تجاوز کرتا ہوا استعمال بلا شبہ جمہوریت اور طرز حکمرانی کے معیار پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے صرف مکمل شفافیت کے سبب ہی سیاسی معیشت کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے. حد مقرر کرنے سے پہلے یہ تو جاننا چاہیے کہ ایک انتخاب پر، عام انتخاب کے اوپر جس کے اندر ریگنگ کا گنجائش نہیں ہے، صحیح انتخاب کے اوپر پیسہ لگتا کتنا ہے. اگر صرف اپنے پروگرام کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو غالباً اس کے اوپر پابندی نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر اسی پیسے کو آپ لوگوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا خرید کرتے ہیں تو دنیا میں یہ جرم ہے اور اس کو جرم کے طور پہ لینا چاہیے. دنیا کے مختلف ممالک میں سیاسی و انتخابی عمل کے دوران سیاسی جماعتوں اور انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے اپنے اثاثہ جات اور آمدن و اخراجات ظاہر کرنے کے لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں.
اور ان کی جانچ پڑتال کا نظام بھی موجود ہے۔ پاکستان کے مروجہ نظام میں سیاسی جماعتوں اور منتخب نمائندوں کے سالانہ گوشوارے اور انتخابی مہم پر اٹھنے والے اخراجات ظاہر کرنا قانونی طور پر ضروری ہے، لیکن ان کی جانچ پڑتال کا کوئی نظام موجود نہیں۔ قانون کہتا ہے کہ کوئی آپ کے بہاف پہ بھی 500 سے زیادہ کا خرچہ کرے گا تو وہ آپ کا خرچہ ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کیا ہے، مروت میں سپورٹرز نے کر دیا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی مہربانی کو، ان کے تحفے کا نظر انداز کر دیں۔ آپ کو کیمپین کرنے کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 15 لاکھ کے اندر پوری ہو جائے گی۔ آپ نہ بینر لگائیں، نہ لیفلیٹ بانٹیں، نہ بل بورڈز کریں، نہ کوئی بڑا جلسہ کریں، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کریں، صرف آپ نے ٹریول میں پیٹرول ڈلانا ہوگا اپنی گاڑی کے اندر، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ، آپ جا کے الیکشن لڑ لیں۔ ایک اماؤنٹ ہے جو آپ نے کاغذ پہ لکھ دیا ہے، وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ میں نے خرچ کیا، اور باقی اماؤنٹ آپ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کسی کو بتاتے نہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ خرچ ہو رہا ہے۔ میری نظر میں ایک فگر رکھ دینے سے جس کو پھر آپ اکاؤنٹیبل نہ کریں یا ٹرانسپیرنٹ، جس کو آپ پھر چیک ہی نہ کر سکیں، مجھے الیکشن کمیشن بتائے کہ ان کے پاس کیا میکینزم ہے۔ جب ہم میکینزم کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت قانونی پوزیشن کیا ہے، کیا قانون کسی قسم کے قدغن عائد کر رہا ہے، کیا قانون نے کوئی ایسا افیکٹو میکینزم پرووائڈ کیا ہوا ہے جس سے یہ تمام عمل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے۔ اس وقت موجودہ قوانین میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسی پروویژنز موجود ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے ان کے اکاؤنٹس لے لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے فنڈز حاصل کیے اور ان کو خرچ کیسے کر رہی ہیں۔ لیکن غالباً یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ جو ایگزسٹنگ میکینزم ہے اس میں غالباً وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک اور ڈائریکشن بھی دی تھی جس میں تمام امیدواروں کو 2013 کے جنرل الیکشن میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنا ایک مخصوص بینک اکاؤنٹ کھولیں گے اور اس میں یہ رقم جمع کروائیں گے۔ نیشنل اسمبلی کی صورت میں وہ 15 لاکھ تک اس میں جمع کروائیں گے اور پھر اسی اکاؤنٹ سے وہ پیسے خرچ کریں گے۔ اس طرح وہاں سے کیے گئے اخراجات کا ایک حساب خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ وہ جتنی بھی اس میں انوائسز حاصل کریں گے یا اخراجات کی رسیدیں حاصل کریں گے وہ ساری وہ اپنی ریٹرن آف الیکشن کے ساتھ وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرانے کے پابند ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میرے کسی دوست نے مجھے کوئی ڈونیشن دے دی ہے یا میرے کسی جاننے والی کمپنی نے یا کسی اور ادارے نے میری مہم پہ اخراجات کر دیے ہیں تو وہ بھی اسی کینڈیڈیٹ کا خرچہ سمجھا جائے گا۔ جہاں مرد امیدوار حد سے کئی گنا تجاوز کرتے ہیں، وہیں خواتین امیدواران کے لیے اپنی انتخابی مہم پر 10 لاکھ روپے تک خرچ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے سیاسی ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کا کھیل بن گیا ہے تو صرف یہ صاحب حیثیت لوگوں تک محدود ہو جاتا ہے، یہ ایلیٹ کا، اشرافیہ کا کھیل بن جاتا ہے، جس میں عورت، اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے، غریب، افتادگان خاک، جس ملک میں 45 سے 50% لوگوں کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار کہتے ہوں کہ وہ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، لیس دین $1 رہتے ہیں، تو گویا وہ تو سیاسی عمل سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا نظام وضع کیا جائے جس کے تحت نہ صرف گوشواروں اور اخراجات کی جانچ پڑتال کی جا سکے بلکہ کسی بھی قسم کی بے قاعدگی یا خلاف ورزی پر فوری کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ انتخابی عمل کے دوران مہم پر اٹھنے والے اخراجات انتخابات کی شفافیت اور معاشرے کے تمام طبقوں کے افراد کی یکساں شمولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ فائنینشیل irregularities کا تعلق ہے، دیگر ادارے بھی اس میں مانیٹرنگ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک ادارہ کوتاہی کرے یا صرف نظر سے کام لے تو دوسرے ادارے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں، کہ اگر ایک سے زیادہ ادارے مانیٹرنگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ اور خوف جماعتوں پر اور خصوصی طور پر امیدواروں کے اوپر زیادہ حاوی ہوگا۔ لہٰذا از حد ضروری ہے کہ مہم کے اخراجات کی نگرانی یعنی مانیٹرنگ کا نظام واضح کیا جائے اور اخراجات کی حد سے تجاوز کرنے اور اخراجات کے گوشوارے مقررہ وقت تک جمع نہ کرانے پر فوری قانونی کارروائی کی جائے۔
इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों, मुंतखब नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी वगैरह की जिम्मेदारी का तयन और उजागर करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ भी कानूनी खला मौजूद हो उसे फौरी तौर पर पुर करने की ज़रूरत है। मेरे नज़दीक जमहूरी इदारे अगर मजबूत करने हैं तो पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंसिंग का इशू आपस में पार्टीज़ भी मिलकर तय करें और कानूनी लेवल पर भी इसके लिमिट्स भी सेट करने होंगे, इसके तरीक़ेकार भी सेट करने होंगे। रियासत का भी और अवाम का भी इसमें क्लियरली इंटरेस्ट है कि इलेक्शन स्पेंडिंग के ऊपर एब्सोल्यूट स्पेंडिंग पे भी कंट्रोल हो और जितना पॉसिबल हो सके, कम्प्लीटली तो पॉसिबल नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट की जाए। हम लॉज को इम्प्रूव करें और कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा दी जाए तो अखराजात में वैसे ही कमी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर इस बात पे पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी उम्मीदवार वो पैनाफ्लेक्सेस या बड़े बड़े बिल बोर्ड्स या बहुत ज़्यादा तादाद में इश्तिहारात वगैरह जो हैं वो नहीं लगाएगा और वो नहीं छपवाएगा, तो उससे अगर कानूनी पाबंदी लग जाए तो सर्टनली उसके अखराजात में कमी आ जाएगी। एक बहुत अहम बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा पोलिंग स्टेशन के बाहर पोल वाले दिन कोई कैंप्स नस्ब नहीं किए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अहम डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इससे अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे अखराजात में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो सकती है। तो इस तरह की पाबंदियाँ लगाने से अखराजात कम हो सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि इलेक्शन कमीशन कैसे एक ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि वो सियासी पार्टियों के हिसाबात की जांच पड़ताल कर सके और उनको कानून का पाबंद कर सके। इसी तरह इंतखाबी मुहिम के अखराजात की कैसे मॉनिटरिंग करे कि उनको मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रख सके और उम्मीदवारान को पाबंद कर सके कि वह अखराजात के हदवार गोशवारे मुकर्ररा वक्त में जमा करवाएं ताकि निज़ाम में शफाफियत आए और ये हर एक की पहुंच में हो। साथ साथ ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असेंबली के मेंबरान के जमा करदा गोशवारों की जांच पड़ताल भी कर सके। इसी सिलसिले में सियासी जमातों और पार्लियामेंट को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि जहां कवानीन में रद्दोबदल या नए कवानीन बनाने की ज़रूरत हो तो वो आगे बढ़ें और नए कवानीन बनाएं ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। दरी असना मुल्क में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से भी कवानीन में इंतखाबी अखराजात की हद मुकर्रर है जिसकी पाबंदी कानूनन लाजिम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो उनको पीरियडिकली उसको डिस्क्लोज़ करें, लोगों को बताएं और ये तरीक़ाकार जो है ये कानून के ज़रिए प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस अहम मौजू को मेरा ख़्याल है थ्रू पब्लिक डिबेट लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जो इंतखाबात में पैसे का मामला है संजीदा है, कानून जो भी हो सब अमल करें।